میں نے نواب صاحب سے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نشے میں ہیں، تبھی مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج تک تو انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور آج اچانک میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا نکلا۔ مجھ سے پہلے بھی کئی غلطیاں ہو چکی تھیں، لیکن آج تک ایسی بات نواب صاحب کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے نواب صاحب سے کہا، آپ جا کر سو جائیں، صبح جب آپ کا نشہ اتر جائے تو مجھ سے بات کیجیے گا، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ نشے میں ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص کے گھر میں نے اپنا بچپن گزارا، اب جوان ہوئی ہوں، اور ایک رات اچانک ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو میں تو یہی سوچوں گی کہ یا تو وہ نشے میں ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ خیر، میں نے بڑی مشکل سے رات گزاری۔ نواب صاحب نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی۔ جب میں نے ان سے جانے کو کہا تو وہ فوراً میری بات مان کر چلے گئے، حالانکہ میں تو ان کے گھر کی ملازمہ ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو رخسانہ اندر آ گئی۔ رخسانہ نے مجھ سے پوچھا، آسیہ، نواب صاحب نے تم سے کیا کہا؟ کیا تم نے ان سے معافی مانگ لی؟ ان کا آگے سے کیا جواب تھا؟ جب میں نے رخسانہ کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ پہلے تو اس نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بھی یہاں 3 سال سے کام کر رہی ہوں، آج تک نواب صاحب نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھا۔ میں نے رخسانہ سے کہا، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا ملے گا جھوٹ بول کر؟ وہ بات ہوئی ہے وہی تمہیں بتا رہی ہوں، اور یہی سچ ہے۔ خیر، رخسانہ کو یقین نہیں آیا۔ میں نے بھی اس سے کہا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، اب صبح ہی اس معاملے کا کچھ پتہ چلے گا۔ صبح میں نے رخسانہ کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ نواب صاحب کا موڈ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کھانے کے دوران انہوں نے بیگم صاحبہ سے کافی ہنسی مذاق بھی کیا۔ مجھے لگا شاید جو میں نے رات کو سوچا وہی صحیح ہے، وہ واقعی نشے میں تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر میں رخسانہ اور میں گھر کی صفائی میں مصروف تھے کہ اچانک روشنا بیگم نے مجھے بلایا، آسیہ، میرے کمرے میں آؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو بیگم صاحبہ نے مجھے بیٹھنے کا کہا، مجھے پانی پلایا اور بولی، تم اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تو صحیح کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا، آج اچانک ان کو مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ میری ان سے دوستی تو تھی، مگر ایسی نہیں۔ جس انداز میں وہ مجھ سے بات کر رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بہت پرانی دوست ہوں۔ خیر، انہوں نے کہا، مجھے تم سے نواب صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، میں پھر سے پریشان ہو گئی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے لگا کہ بیگم صاحبہ مجھ سے نواب صاحب کے رویے کے بارے میں معافی مانگیں گی اور کہیں گی کہ وہ نشے میں تھے، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے وہی بات کی جو نواب صاحب نے کہی تھی، دیکھو آسیہ، تمہیں پتہ ہے نواب صاحب کو بیٹی کی کتنی خواہش ہے، لیکن میں وہ پوری نہیں کر سکتی۔ میں خود علاج کروا کر تھک چکی ہوں، نواب صاحب بھی ہمت ہار چکے ہیں، اسی لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ہمیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا، اس کام کے لیے آپ کسی اور کو بھی تو چن سکتی ہیں، مگر میں ہی کیوں؟ تو روشنا بیگم نے کہا، دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے، اور تمہیں پتہ ہے اگر یہ بات پھیل گئی تو نواب صاحب کی کتنی بدنامی ہوگی اور گاؤں میں ان کی کتنی عزت ہے۔ پھر میں مان گئی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کا نمک کھایا تھا، میں ان کا نمک حرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام کو سب نے کھانا کھایا تو نواب صاحب میرے پاس آئے اور میرے کان میں آہستہ سے کہا، تیار ہو کر آ جانا۔ رخسانہ نے یہ سن لیا، وہ میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ اب اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کس کام کے لیے بلا رہے ہیں، مگر پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ رات کو بیگم روشنا نے مجھے بلایا، مجھے نہانے کا حکم دیا۔ میں نہا کر باہر آئی تو میرے لیے ایک تنگ لال جورا جو ان کا اپنا تھا مجھے پہنایا اور کہا،
آج سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ انہوں نے مجھے وہ جوراب پہنا کر نواب صاحب کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو نواب صاحب نے مجھے گرم دودھ پلایا اور کہا یہ بہت کام آئے گا، اور پھر مجھے وہی الٹا کر دیا۔ رخسانہ چپکے سے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ تب پتہ چلا جب غلطی سے اس کے ہاتھ سے میز پر رکھا مٹی کا گلدان ٹوٹ گیا۔ کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 3 لکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ شکریہ۔